اس لیے ہم اس نسبت کی وجہ سے 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس پہ بڑے دلچسپ مناظرے کیے ہیں، بڑے دلچسپ مناظرے ہوئے ہیں۔ ایک مناظرے میں یہ کہا گیا، مولانا صاحب یہ جو آپ ہر جمعرات، توجہ کیجئے گا، یہ اتنے فروٹ چاول دیچ کے تے فلاں مرحوم کو بھیجتے ہو، آپ کا مرحوم کھاتا ہے، ظاہری بات ہے جو بندہ کھاتا ہے قضائے حاجت بھی کرتا ہوگا، جب وہ قضائے حاجت کرتا ہوگا قبریں تو بڑی گندی ہو گئی ہیں۔ ویسے ہمارا عقیدہ سن لیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو کچھ آپ ختم درود ایصال ثواب کے لیے کھلاتے پلاتے ہو یہ مرحوم تک نہیں پہنچتا، یہ ثواب بن کے نور کے موتی بن کے مرحوم تک پہنچتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض کہ مرحوم تک ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ کیسے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ابا ہر سال بڑے جشن سے میلاد مناتے تھے، ایک سال ہاتھ تنگ تھا، میرے ابا جی نے چنے لیے، چنے لوگوں میں تقسیم کیے، رات کو سوئے خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، آپ کی بارگاہ میں چنے پڑے ہوئے تھے، فرمایا عبدالرحیم تیرا میلاد منانا بھی قبول ہے، تیرے چنے مصطفیٰ کے دربار میں بھی قبول ہے۔ بعض دفعہ لیکن ہمارا عقیدہ سن لیں، آپ جو بھی پھل فروٹ جو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں یہ نہیں پہنچتے، یہ ایصال ثواب بن کے نور کے موتی بن کے یہ ان تک پہنچتے، فروٹ نہیں پہنچتے۔ لیکن سامنے والا جو مناظر تھا اس نے اعتراض تو کرنا تھا، اس نے کہا مولانا آپ جو دیگ دیتے ہو، آپ جو اتنے بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہو، آپ کے مرحوم کھاتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں تو قبریں تو گندی ہو گئی ہوگی۔ آگے بھی تو سنی تھا نا، اس نے کہا کھاتے ہیں لیکن قبریں گندی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے جب ہم اپنے مرحوموں کو ایصال ثواب میں بکرے تے فروٹ دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں، جو بندے اپنے والدین کو ایصال ثواب نہیں کرتے، جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، وہ ہمارے پھر بزرگوں کی قبروں میں آتے ہیں۔ آئیے سمجھ؟ فرمایا ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارے مردے کھاتے ہیں، قضائے حاجت بھی کرتے ہیں، قبریں گندی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا جو بچے اپنے والدین کے ایصال ثواب نہیں کرتے نا، ان کے والدین ہمارے بزرگوں کی قبروں میں آتے ہیں، جو بچہ کچا ہوتا ہے چٹ پٹ کر کے کھا لیتے ہیں۔ ایک اور کہنے یہ جو دات علی حجویری کے نام کا بکرا ہوتا ہے، غوث کے نام کا بکرا ہوتا ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ آگے وہ سنی عالم تھا، اس نے کہا ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ حضرت وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غوث کے نام کا بکرا کہتے خنزیر سے بدتر ہے۔ فرمایا بیٹا خنزیر کھایا ہوگا نا اس نے، تو اس کو پتہ ہے خنزیر سے بدتر ہے۔ ایک اور کہنے لگا یہ جو آپ ایصال ثواب بھیجتے ہو یہ پہنچتا ہی نہیں، تو سامنے مولوی تھا، اس نے اس کے باپ کو گالی دے دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، قاضی تک بات چلی گئی، قاضی نے کہا مولوی تو نے گالی کیوں دی؟ وہاں کہ جی پہنچی نہیں ہے، وہاں کہ پہنچی نہیں ہے، وہاں کہ کیسے؟ وہاں کہ یہی کہہ رہے کہ یہ جو آپ ایصال ثواب کرتے وہ پہنچتا نہیں ہے۔ جب ایصال ثواب نہیں پہنچتا گالی کیسے پہنچتی ہے؟ پھر اعتراض کرتے یہ جو آپ کی قبر ہے، قبر میں سوراخ تو نہیں ہے، ایصال ثواب کہاں سے جاتا ہے کوئی سوراخ تو بتاؤ۔ ہم کہتے سن آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں سوراخ نہیں، کئی 7 ملکوں پار بیٹھا ہوا آپ کو ایزی لوڈ بھیجے، ایزی پیسہ بھیجے، آپ کی سم میں آتا بھی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، آپ کسی کو آگے بیلنس بھیج سکتے ہیں، آپ پیکج لگا سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، لیکن موبائل میں سوراخ نہیں، پھر بھی 7 ملکوں سے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمائے انگریز نے موبائل بنایا، اس کا ایزی پیسہ آپ کے موبائل میں آتا بھی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ قبر بنانا بھی نبی کی سنت ہے، قبر میں جانا بھی نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے، قبر میں جاتا بھی ہے، مرحوم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور اس کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے؟
امام حسن بصری کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کے دربار میں ایک عورت روتی ہوئی آئی، اس نے کہا امام حسن بصری میری صاحبزادی کا وصال ہو گیا تو ساری زندگی مجھے تنگ کرتی رہی، بڑا ستاتی رہی ہے، تو میری ایک تمنا ہے ماں ہونا، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میں خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا مائی یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا، انشاءاللہ آج رات خواب میں آپ کو بیٹی سے ملاقات ہوگی۔ عورت کہتی ہے میں چلی گئی، میں نے عشاء کے بعد نماز پڑھی، اسی وضو کے ساتھ وظیفہ کیا، رات کو سوئی، میں نے بیٹی کو دیکھا جہنم میں، کبھی ادھر سے آگ ہے، کبھی ادھر سے آگ جلاتی ہے، دائیں آگ ہے، سامنے آگ ہے، فریاد کرتی ہے میری ماں میں نے زندگی میں تجھے بڑا ستایا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، آج کچھ ایسا کر اس آگ سے مجھے نجات مل جائے۔ امام حسن بصری کہتے اس ماں نے جب مجھے آ کے بتایا، میں نے اسے ایک اور وظیفہ بتایا، اسی رات میں سویا، میں نے دیکھا کہ جنت قائم ہے، جنتی جنت میں ہے، ایک جوان لڑکی ہے، سر پہ نوری تاج ہے، عالی شان تخت پہ جلوہ گر ہے، فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا امام حسن بصری مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کل میری ماں آئی تھی، فرمایا آپ کی ماں تو کہہ رہی تھی آپ دوزخ میں ہیں، آپ کو آگ جلا رہی ہے، آپ تو جنت میں ہیں۔ فرمایا حضرت تھی دوزخ میں، آج جنت میں آئی۔ آپ نے پوچھا بیٹی عمل کون سا کیا؟ کہا میں نے نہیں، ایک بندہ قبرستان سے گزرا، جس قبرستان میں دفن تھی وہاں پہ میرے سمیت 5 مردے تھے اور 5 اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، ایک نمازی آدمی وہاں سے گزرا، اس نے نبی کی ذات پہ درود پڑھا، اس کے درود کے صدقے اللہ نے سارے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا۔